بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. ہمارا جو ابھی درس ہوا وہ قرآن مجید سے متعلق جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے اس سے متعلق 2 آیتیں پڑھی گئی، اور چونکہ رمضان قریب ہے اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ رمضان سے متعلق کچھ اہم اور موٹے موٹے مسائل بیان کر دیے جائیں. یہ ضروری بھی ہے. میں چاہتا تھا کہ اس میں آپ لوگوں کو بھی شامل کروں، لیکن پتہ نہیں آپ لوگ کتنے اس کے لیے تیار ہیں، معلوم نہیں. ورنہ ہونا یہ چاہیے، ہر سال رمضان آتا ہے اور ہمیشہ رمضان کے مسائل سنتے اور سیکھتے ہیں، اس لیے ہماری سب کی شمولیت اس میں ہونی چاہیے. اور ترتیب سے مسائل کو سیکھنے کا ہر ایک کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. آسان طریقہ جو مجھے لگتا ہے کہ وقت کی ترتیب سے اگر اسے ہم سیکھیں تو آسانی سے سیکھ جائیں گے. وقت کی ترتیب کیسے پتہ چلے گا کہ رمضان آ گیا ہے نا؟ رمضان آ گیا کیسے ہم کو پتہ چلے گا؟ پھر جب رمضان آ گیا تو رمضان شام کو آتا ہے، صبح میں آتا ہے، شام سے آتا ہے. پھر شام کو کیا کرنا رہے گا، پھر رات میں کیا کرنا رہے گا، پھر صبح میں کیا کرنا رہے گا، پھر دن میں کیا کرنا رہے گا، پھر شام ہوئی تو کیا کرنا رہے گا، ہے نا؟ تو اس ترتیب کے ساتھ اگر ہم مسائل کو سیکھیں تو مسائل سیکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے، مسائل کو جاننا آسان ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ رمضان کیسے پتہ چلے گا کہ رمضان آ گیا؟ چاند سے. یا تو چاند دیکھ لیں خود سے، یا چاند کی خبر پالیں. خبر آ گئی کہ چاند دیکھا گیا، لوگوں میں شہرت ہو گئی، چاند دیکھا گیا ہے نا، چاند دیکھنے کی گواہی مل گئی. تو ایک تو چاند سے متعلق ہے کہ چاند دیکھا گیا، اس کی گواہی مل گئی. اور دوسرا طریقہ یہ ہے، اور یہ 29 کو ہوگا، کیونکہ مہینہ عربی کا چاند والا مہینہ یا تو 29 کا ہوتا ہے یا تو 30 کا ہوتا ہے. تو 29 کو چاند دیکھنے کی کوشش کی جائے گی، یا خود دیکھ لیا جائے یا خبر مل جائے. دوسری صورت یہ ہے کہ 29 کو چاند نظر نہیں آیا اور خبر نہیں ملی، تو پھر شعبان کے مہینے کو 30 مکمل کریں گے. اچھا، اگر چاند دیکھ لیا تو کیا کرنا ہوگا؟ چاند بابا سلام، چاند کی دعا پڑھیں گے، ہے نا؟ چاند دیکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. تو یہ جو ہے چاند دیکھ کر کو یہ دعا پڑھنا. اب اس کے بعد مہینہ شروع ہو گیا. اگر مہینہ شروع ہو گیا تو رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے نا؟ رات پہلے آ گئی، رمضان کی پہلی تاریخ شروع ہو گئی. رمضان میں ہم کون کون سی نیکی کر کے ثواب کما سکتے ہیں؟ تو ایک نیکی تو سب سے اہم ہے جو فرض ہے، اس کا نام ہے صوم یا سیام. کتب علیکم الصیام فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. صوم رکھیں. اس کو ہمارے اردو ہندی بولنے والے روزہ کہہ دیتے ہیں، عربی نام اس کا صوم یا سیام ہے. تو صوم اور سیام رکھنا ہے، صوم اور سیام رکھنا ہے رمضان میں دنوں میں. یہ عمل ہوتا ہے دنوں کا، اور کچھ عمل ہوتا ہے رات کا. وہ دوسرا عمل ہے جس کا نام ہے قیام، جس کو تراویح کہہ دیتے ہیں. وہ قیام اللیل ہے جو پورے سال ہے قیام اللیل، لیکن بقیہ سال کے دنوں میں کیا ہے؟ وہ سنت ہے. تراویح یا سال کے بقیہ دنوں میں قیام اللیل سنت ہے، اور رمضان میں سنت مؤکدہ ہے، اس کی تاکید بڑھ جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو آدمی ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کرے گا اور سیام رکھے گا تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو سیام تو ہو گیا جو دن میں رکھیں گے، اور قیام رات میں ہوگی. تو روزہ اور تراویح، قیام اور سیام اور قیام. تو چونکہ رات پہلے آ رہی ہے اس لیے قیام پہلے مل جائے گا. عشاء پڑھے، عشاء کے بعد تراویح، پہلی تراویح ہوگی. اس کے بعد صوم رکھنے کے لیے آپ کو فجر سے پہلے ایک عمل کرنا ہے. ایک عمل کرنا ہے کہ 2؟ ایک عمل رکن ہے، اس کے بغیر آپ کا صوم قبول ہی نہیں ہوگا، اور ایک عمل سنت ہے. اگر آپ نے کر لیا تو الحمدللہ، نہیں کر پائے تو بھی صوم آپ کا ہو جائے گا. تو جو رکن ہے وہ کیا ہے؟ نیت کے بغیر صوم قبول نہیں ہے. اور نیت کوئی بہت ایسا عمل نہیں کہ جس کے لیے پریشان رہیں. نیت دل کے ارادے کا نام ہے، وہ دل سے ہو جائے گا. جب آپ نے دیکھ لیا کہ مہینہ شروع ہو گیا، آپ کو معلوم ہو گیا، تو نیت ہو جائے گی کہ مجھے صوم رکھنا ہے، اللہ کے لیے رکھنا ہے، اللہ کا حکم ہے، اس میں جو چیزوں سے مجھے رکنے کے کہا جائے میں رکوں گا.
تو یہ جو آپ کا دل میں ارادہ ہے وہی نیت ہے. نیت کے لیے کسی تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نیت نہیں سکھلائی, کوئی لفظ اس کے لیے نہیں سکھلایا. بس آپ نے حکم دے دیا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. عمل کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی. اگر آپ نے اللہ کے لیے صوم رکھنے کی نیت کی ہے تو اللہ کی طرف سے آپ کو اجر و ثواب ملے گا. اگر باقی سب لوگ رکھ رہے ہیں اس لیے میں بھی رکھ رہا ہوں تو پھر اسی طرح ملے گا. نہیں, سب لوگ رکھ رہے ہیں, رکھیں نہ رکھیں, کوئی رکھے نہ رکھے, اللہ کا حکم ہے میرے لیے اس لیے میں تو صوم سے رہوں گا. تو نیت یہ رکن ہے, اس کے بغیر صوم قبول نہیں ہے. یہ طلوع فجر سے پہلے ہی ہو جانی چاہیے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ. جو آدمی فجر سے پہلے صوم کی نیت نہ کر لے, یہ فرض صوم کے بارے میں ہے, نیت نہ کر لے تو اس کا صوم قبول نہیں ہوگا. تو یہ پہلی چیز ہو گئی جو کرنا ہے فجر سے پہلے, نیت. دوسری چیز ہے سحری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ. سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے, اور سحری جتنے دیر سے کھائی جائے تو وہ اتنا بہتر ہے. آخری وقت میں جو ہے طلوع فجر سے پہلے تک. پہلے جب آیت نازل ہوئی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ, کہ کھاؤ اور پیو جب تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ نہ ہو جائے. اتنی نازل ہوئی تھی. تو بہت سارے صحابہ کیا کرتے تھے, اپنے انگوٹھے میں, پیر کے انگوٹھے میں دھاگا باندھ لیتے تھے, ایک کالا ایک سفید, اور کھاتے رہتے تھے جب تک دونوں دھاگا اچھی طرح پہچان نہیں لیتے تھے. اور ایک صحابی اپنے تکیے کے نیچے جو ہے 2 دھاگا رکھ لیے تھے, ایک کالا ایک سفید, اور تکیہ اٹھا کے دیکھتے تھے کہ ابھی دونوں صاف الگ نظر آ رہا ہے کہ نہیں, تب تک کھاتے رہتے تھے. تو اللہ کے نبی سے جب انہوں نے بتایا تو اللہ کے نبی ہنسے بھی. آپ نے کہا اِنَّ وِسَادَتَكَ لَعَرِيضٌ, تمہارا تکیہ تو بہت بڑا ہے, بہت چوڑا ہے, کیونکہ اس سے مراد ہے دن کی سفیدی اور رات کی سیاہی. یہ پھر اس کے بعد قرآن نازل ہوا, من الفجر کا لفظ اس میں اللہ نے بڑھا دیا. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. فجر کے وقت دن کی روشنی اور رات کا اندھیرا جب دونوں الگ ہو جائیں, جب تک الگ نہیں ہوتے تب تک کھاؤ, خوب اچھی طرح الگ ہو جائیں. فجر کے معاملے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا, ایک ہوتا ہے فجر کاذب اور ایک ہوتا ہے فجر صادق. فجر کاذب یعنی جھوٹا فجر, اور فجر صادق یعنی سچا فجر. فجر صادق کیا, فجر کاذب کیا ہوتا ہے کہ ایسے نیچے سے اٹھتا ہے اوپر کی طرف چلے جاتا ہے, اوپر کی طرف ایسے روشنی نیچے سے اٹھتی ہے اوپر کی طرف چلی جاتی ہے. جب آپ کسی کھلے میدان میں کھڑے ہوں اور ایسی جگہ دیکھیں جہاں لگا ہو کہ آسمان زمین ملا ہوا ہے, تو وہاں سے ایسے روشنی اٹھے گی اور اوپر کی طرف چلی جائے گی بیچ آسمان تک. یہ فجر کاذب ہوتا ہے, روشنی اوپر کی طرف جاتی ہے سیدھی. اس کے بعد دھیرے دھیرے پھر اندھیرا ہو جاتا ہے. یہ جھوٹا فجر ہوتا ہے. اس کے بعد دوسری روشنی ایک نکلتی ہے جو چوڑائی میں پھیلتی ہے, دائیں اور بائیں میں, شمال و جنوب میں, اور وہ پھیلتی اٹھتی رہتی ہے. سورج کی ٹکیا ساتھ میں اس کے پیچھے آتی رہتی ہے, اور وہ روشنی بڑھتی رہتی ہے یہاں تک کہ دن نکل آتا ہے, سورج نکل آتا ہے. تو وہ فجر صادق ہوتا ہے. تو جب فجر صادق ہو جائے تب اس کے بعد میں صلاۃ فجر درست ہوتا ہے. صلاۃ فجر کا وقت فجر صادق کے بعد ہوتا ہے, اور کھانا پینا ایک صوم رکھنے والے کے لیے تبھی حرام ہوتا ہے, اس سے پہلے تک کھانا پینا جائز ہوتا ہے. تو فجر صادق ہونے سے پہلے تک کھاؤ پیو. وقت نہیں بتائے گا. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں سحری اذان تک کھانا ہے. نہیں, اذان تک نہیں, اذان سے کوئی تعلق نہیں. اذان ہو نہ ہو اس کا وقت کیا ہے, فجر صادق ہونا. اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا حتی یتبین لکم, ایک ہوتا ہے بانا, کھل جائے, ظاہر ہو جائے, اور ایک ہوتا ہے یتبین, خوب اچھی طرح کھل جائے, خوب اچھی طرح کھانا پینا جائز ہے. دیکھتا ہے کوئی ٹائم دیکھتا ہے, کوئی گاؤں میں بستا ہو, دیہات میں بستا ہو تو ہو سکتا ہے. شہروں کے لوگ تو شاید اتنی زحمت نہ کریں کہ چھت پہ جا کے دیکھیں, اور کبھی کبھی بہت ساری چیزیں چھت میں شہروں میں ویسے بھی نہیں سمجھ میں آتی ہیں. تو عام طور پہ گھڑیوں کا استعمال ہوتا ہے کہ اتنے بجے طلوع فجر ہے, لکھ دیتے ہیں اور اسی پر اعتماد کرتے ہیں. تو بہرحال چلے گا, آپ جانیں کہ یہ وقت ہے اور اس وقت تک, آخری وقت تک کھا سکتے ہیں. تو ہو گیا سحری. اور اس کے بعد میں پھر دن میں 3 بڑی چیزوں سے بچنا ہے. کون کون سی چیز؟ ایک کھانا, دوسرے پینا, اور تیسرے شہوت, خواہشات, ہے نا.
اور یہ 3 چیزوں کے جو برابر ہو، کھانے پینے کے جو برابر ہو یا خواہش پوری کرنے کے جو برابر ہو، تو ان چیزوں سے دن میں بچنا ہے، اور رات بھر اس کی اجازت ہے۔ حلال چیزوں کی اجازت ہے، ظاہر بات ہے حرام کی کبھی اجازت نہیں، نہ دن میں، نہ رات میں، نہ رمضان میں، نہ غیر رمضان میں، حرام ہمیشہ حرام ہے۔ تو دن بھر ان سے بچنا ہے، نہ آدمی کوئی چیز کھائے گا نہ پیے گا، چاہے مفید ہو چاہے نقصان دہ ہو، کچھ بھی نہیں کھائے پیے گا۔ سگریٹ مفید نہیں ہے، نقصان دہ ہے، پھر بھی نہیں پیے گا، ہے نا۔ مٹی کھاؤ، نقصان دہ ہے، پھر بھی نہیں کھائے گا۔ کوئی بھی چیز چاہے مفید ہو چاہے نقصان دہ ہو، کچھ نہیں کھائے گا، کچھ نہیں پیے گا، اور دن بھر، اور اسی طرح سے شہوت کے قریب نہیں جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ کھیل کود چھیڑ تماشا جائز ہے، لیکن دن میں نہیں، دن میں منع کیا اللہ نے۔ اسی طرح سے جو چیز کھانے پینے کے برابر ہو، جیسے گلوکوز چڑھوا لیے، خون چڑھوا لیے، طاقتور والے انجیکشن لے لیے، تو یہ ساری چیزیں کھانے پینے کے برابر ہیں، ان سے بھی بچنا ہے دنوں میں۔ خواہشات کے مسئلے میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا، لیکن آدمی ایسے ہی کوئی تصویر دیکھ رہا ہے یا کسی زندہ کو دیکھ رہا ہے یا متحرک ویڈیو دیکھ رہا ہے یا صرف غیر متحرک تصویر دیکھ رہا ہے، کسی طرح کی چیز دیکھ کر کے اگر وہ اپنی شہوت پوری کر لیتا ہے، یعنی اس کی منی خارج ہو جاتی ہے، تو وہ اس سے بھی صوم ٹوٹ جائے گا اور اس دن کی قضا کرنی ہوگی۔ کفارہ تو صرف جمع پر ہے، لیکن باقی چیزوں پر قضا لازم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے جیسے اندر نہیں لینا ہے، کھانا پینا اندر لینا ہے نا، باہر نکل آئے، اگر الٹی ہو جائے، قے ہو جائے، قے ہونے کی صورت میں اگر خود بخود قے ہو جائے تو کوئی بات نہیں، صوم آپ پورا کر لیں، اور اگر جان بوجھ کے آپ قے کرتے ہیں تو پھر قضا ہے، کیونکہ اس سلسلے میں صاف صاف ابو داؤد کی حدیث ہے کہ جو آدمی جان بوجھ کر قے کرے تو پھر وہ اس دن کی قضا کرے۔ تو یہ ہو گیا قے کا مسئلہ۔ خون نکلوانے کا مسئلہ بھی ایسے کہ اندر سے نکالتے ہیں آپ اسے، ہے نا، حجامہ لگوا کر کے، سینگی لگوانے کے مسئلے میں، تو اس میں بھی یہ ہے کہ اگر تھوڑا موڑا خون نکلے، جیسے دانت سے مسواک کر رہے تھے خون نکل آیا، کہیں پھوڑا پھنسی ہے خون نکل آیا، وہ بلڈ ٹیسٹ کرنے کے لیے یا شوگر ٹیسٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا خون نکالے، اور کسی کام سے اگر آدمی خون نکالتا ہے تو معمولی خون نکلنے سے صوم پہ اثر نہیں پڑتا، لیکن زیادہ خون اگر نکل جاتا ہے، چاہے زخمی ہونے کی وجہ سے، چاہے حجامہ کی وجہ سے، چاہے کسی کو ڈونیشن دینا ہو خون، کسی وجہ سے اگر زیادہ خون نکالتے ہیں تو ایسی صورت میں صوم کو توڑ دینا چاہیے، صوم توڑ دینا چاہیے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ، اگر اتنی حالت خراب ہو جائے کہ صوم اگر نہیں توڑے گا آدمی تو مر جائے گا، ایسی صورت میں فرض ہے کہ وہ اپنی زندگی بچائے اور صوم توڑ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انہی آیات میں جو صوم سے متعلق ہیں، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہارے ساتھ مشقت نہیں چاہتا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی آپ کے سامنے ڈوب رہا ہے دریا میں، آپ صوم کی حالت میں ہیں، اگر صوم نہیں توڑتے ہیں تو اس کو نکال نہیں پائیں گے، تو آپ کیا کریں؟ صوم توڑ دیں، اس کو نکالیں، اس کی جان بچائیں۔ آگ لگ گئی ہے، اس کو بجھانا ہے، اگر آپ صوم نہیں توڑتے ہیں تو نہیں بجھا پائیں گے اور بہت سارا نقصان ہو جائے گا، صوم توڑ دیں، آگ بجھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، فقہائے کرام نے سارے مسائل تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بیماروں کو چھوٹ دی ہے کہ جو آدمی بیمار ہو بعد میں صوم رکھ لے، جو آدمی سفر کی حالت میں ہے بعد میں صوم رکھ لے، جو بوڑھا مرد ہے، جو بوڑھی عورتیں ہیں، جو اسی طرح سے کیا نام ہے دودھ پلانے والی عورت ہے، حمل ہے، اس کے بچے کو خطرہ ہے، تو یہ سب کو اللہ نے رخصت عطا فرمائی ہے۔ تو بہرحال اس کے بہت سارے تفصیلی مسائل ہیں، یہ مسائل ہوئے، اس میں ایک تنبیہ کی گئی کہ نیت کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ دعا سکھاتے ہیں، نیت کی دعا یاد کر لو، وہ غلط ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائی ہے، اس لیے وہ بدعت ہے، اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی طرح سے تنبیہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ رمضان میں بہت ساری ایسی بحثوں میں الجھ جاتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کا دین ہماری آپ کی بحثوں کہ ہمیں اور آپ کو بحثوں میں وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کا جو صحیح دین معتبر علماء کے راستے سے، معتبر لوگوں کے طریقے سے ہم تک پہنچا، اس دین کو قبول کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے، یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے۔ بعض چیزوں کی بحث بلا وجہ کی ہوتی ہے اور اس میں سارا وقت ہم ضائع کر دیتے ہیں اور وقت کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھتے۔ رمضان میں تراویح کی رکعتوں کے بارے میں بہت ساری بحثیں ہوتی ہیں، حالانکہ جن پر بحث کرنا چاہیے اس پر بحث نہیں کرتے،
بحث کرنا چاہیے کہ تراویح اطمینان اور سکون سے ادا کریں. قرآن پاک کی تلاوت جیسے اللہ نے تلاوت کرنے کا حکم دیا ہے ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے ویسی تلاوت کریں. رکوع اور سجدہ اطمینان سے کریں. یہ ساری باتوں پر بات کرنا چاہیے تو اس پر بات نہیں کرتے. رکعتوں کا مسئلہ وسیع ہے, کشادہ ہے. اس میں آدمی کوئی کم پڑھے کوئی زیادہ پڑھے, اس لیے کہ رات کی رکعتوں کی تعداد متعین نہیں ہے. یہی سب سے صحیح بات ہے. سب سے صحیح بات یہ ہے کہ رات کی رکعتوں کی تعداد متعین نہیں ہے, اس لیے سلف سے مختلف رکعتیں ثابت ہیں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب رات کی صلاح کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ 2 رکعت پڑھتے جاؤ, جب صبح کا خطرہ ہو 1 پڑھ لو, سب وتر ہو جائے گا. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی رکعت متعین نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی مختلف وقتوں میں الگ الگ پڑھا ہے. کبھی آپ نے 11 پڑھا ہے, کبھی آپ نے 13 پڑھا ہے. یہ اور بات ہے کہ آپ زیادہ 11 آپ نے پڑھا ہے, جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رمضان ہو رمضان کے علاوہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 سے زیادہ نہیں پڑھا. ما یزید فی رمضان ولا غیرہ الا 11 رکعت. رمضان ہو رمضان کے علاوہ کبھی 11 سے زیادہ نہیں پڑھا. تو یہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے علم کے مطابق کہا ہے. دوسری امہات المومنین میں سے دوسری جو ہے زوجہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ بیان کرتی ہیں 13 رکعت اس میں ہو جاتا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 11 سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں, جائز ہے. ہاں عمومی سنت 11 مانا جائے گا کیونکہ آپ نے اکثر 11 پڑھا ہے, اور 11 ہی میں زیادہ اطمینان سے انسان پڑھ سکتا ہے, زیادہ تلاوت لمبا قیام کر سکتا ہے, سجدہ اور رکوع اطمینان سے کر سکتا ہے, اس لیے 11 ہی سنت ہے. تو اس لیے یہ بحث بھی بہت زیادہ جو ہے کرنے والی بحث نہیں ہے, اور اس پہ خشوع اور خضوع اور جو ہے اور دوسرے جو معاملات اس سے زیادہ اہم ہیں ان پر بات ہونی چاہیے. تو اتنی باتوں پر میں اکتفا کرتا ہوں. انشاءاللہ کچھ باتیں اگلا ہمارا بھی ہفتہ باقی رہے گا, انشاءاللہ اس میں کچھ باتیں کریں گے. اور ہمارے پروگرام میں کچھ اور بھی جو حصہ ہے پروگرام کا, ہمارے بعض بھائی جو کچھ دعائیں سنائیں گے یا کوئی نظم سنائیں گے یا کوئی اور چیز لے کے آئے ہوں گے تو وہ سب سنی جائے گی انشاءاللہ. پروگرام کا وہ حصہ آگے رکھا جائے گا. جزاکم اللہ خیر.